علیہ وسلم کو۔ حافظ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مسلم امہ جو ہے وہ مسلسل کمزوریاں دکھا رہی ہے، تو اس کی وجہ دین سے دوری ہے یا کچھ اور وجوہات بھی ہیں؟ قرآن سے دوری جی، حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وضع میں تم نصارات اور تمدن میں یہ ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج بنیادی طور پر جو آپ نے سوال کیا ہے بھٹ صاحب، قرآن سے دوری ہے، اور وہ کوئی ایک جگہ پر نہیں ہے، وہ ہر جگہ پر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ یہ متصادم ہے، چیزیں یہ ریلیٹ نہیں کرتی ہیں۔ کیوں ہمارے نوجوانوں میں شوق شہادت نہیں ہے؟ 313 کی ہم بات کر لیں بدر میں، یا 72 کی بات کر لیں کربلا میں، ڈاکٹر صاحب؟ جی، سب سے جو بڑی وجہ ہے، جو دو وجوہات ہے جس پہ حافظ صاحب نے ایک کی طرف اشارہ کیا، جو ہماری زوال کی وجوہات ہے، اس میں سب سے پہلی وجہ ہے قرآن مجید سے دوری۔ قرآن مجید اور ان کی تعلیمات سے جب ہم دور ہوں گے تو شوق شہادت بھی نہیں ہوگا، اور بھی ہم زوال کی طرف جائیں گے۔ اور دوسری بڑی وجہ جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا، وہ آپس کے اختلافات، سنی شیعہ اور پھر فرقہ پرستی اور ایک دوسرے کو قتل کرنا، اور لسانیت کی بنیاد پر۔ اب دیکھیں نا، اس وقت جو ہماری مسلم فوجیں ہیں، وہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس اسرائیل ظالم کے خلاف لڑتی، لیکن وہ آپس میں جو لڑ رہے ہیں، جو مختلف سازشیں ہو رہی پاکستان کے خلاف اور ہمارے، ان چیزوں میں وہ مصروف ہے۔ تو یہ دو بڑی وجوہات ہیں ہماری زوال کی۔ یہ ہے عوامی سطح پر۔ اگر ہم بات کریں ملکی سطح پر، تو آپ کے پاس دو بڑی چیزیں ہونی چاہیے اسباب کے درجے میں اپنی دفاع کے لیے، اپنے مسلمانوں کے دفاع کے لیے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کی معیشت مضبوط ہو۔ پاکستانی ممالک میں آپ دیکھیں، اسلامک ممالک میں آپ دیکھیں کہ مضبوط معیشت، سعودی عرب ہمارے پاس ہے، گلف کنٹریز کی آپ دیکھیں، ان کی جو معیشت ہے وہ بلینز میں ہے، وہ ٹریلینز میں ہے۔ دوسری طرف آپ ٹرکی دیکھیں، مضبوط معیشت۔ دفاع آپ دیکھیں، دفاع کے حوالے سے مسلم ممالک میں مضبوط ممالک، پاکستان ماشاءاللہ دفاع اس کا بہت مضبوط ہے، معیشت کمزور ہے، ایٹمی قوت ہے، مسلم واحد۔ ترکی کا آپ دیکھیں، وہ ایک بہت ایک دفاع کے حوالے سے ایک مضبوط پاور ہے۔ لیکن جو سب سے کسی چیز کی کمی ہے، وہ تیسری چیز ہے ایمانی غیرت۔ خاص کر عرب کا دیکھیں، عرب کا تو زیادہ فریضہ بنتا ہے، وہ تو زیادہ قرآن کو سمجھتے ہیں، احادیث کو سمجھتے ہیں، اور ویسے تو فلسطین والے ہم ان سے بڑھ کر ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کے تو ہم زبان بھی ہیں، ان کے بڑے لڑے ہیں، 1967 میں لڑے ہیں، 1948 میں لڑے ہیں۔ ان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے ان وسائل کو عیاشیوں کے بجائے کم از کم ان کی حفاظت کے لیے استعمال کرے۔ بدقسمتی سے جو ہے وہ تمام تر وسائل کے باوجود ایمانی غیرت نہیں ہے۔ اب غزوہ بدر میں دیکھیں، 313 مسلمان ہیں، 70 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ 1000 مسلح جو ہے لشکر ہے۔ مسلمان جنگ کے لیے نہیں نکلے، وہ تو محض اس قافلے کے لیے جو کہ مکہ والے جو کہ ظالم تھے، مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، ان کی اس معاشی طاقت وابستہ تھی اس قافلے سے، اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے۔ لیکن اللہ نے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ نے یہ کرنا تھا کہ حق اور باطل کا ایک بار سامنا ہو، اور حق لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، کہ حق کو اللہ تعالیٰ ثابت کرے کہ حق اگر کم بھی ہو، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ۔ وہ کتنی بار ایسے ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو اللہ تعالیٰ ایک بڑی جماعت پر جو ہے وہ فتح عطا فرماتے ہیں۔ تو ان کے پاس وسائل کچھ نہیں تھے، لیکن ان کے پاس جو چیز تھی وہ دینی غیرت اور حمیت تھی۔ اس دینی غیرت اور حمیت کے نتیجے میں جو مکہ کے مشرکین تھے، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کو تو ہم چند منٹوں میں ہم کا خاتمہ کر دیں گے، اور ہم ادھر شراب پئیں گے، ادھر گانے بجائے جائیں گے، اور ہم 3 دن دیکھیں گے، اور پورا عرب دیکھے گا کہ مسلمانوں کا کیا حشر کیا۔ لیکن ایمانی غیرت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی جماعت کے بدلے قریش، جو کہ عرب کے اندر جن کی بہادری مشہور تھی، جن کا دبدبہ تھا، جن کا رعب تھا، اللہ نے ان کی جو طاقت تھی اور جو شوکت تھی اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ علامہ صاحب، بدر کی بات کریں تو وہ کیا جذبہ ایمانی تھا، کیا اسٹریٹجی تھی وہاں پہ؟ دیکھیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ جب اصحاب کو دیکھا اور ان کی کیفیت دیکھی، جذبہ دیکھا اور تعداد دیکھی، تو خدا سے ایک درخواست ہی کہوں گا، اے اللہ، یہی اگر بندے نہیں رہے تو تیرا زمین پہ کوئی سجدہ کرنے والا نہیں رہے۔
ٹھیک ہے، ایک تو دعا تھی اور دوسرا پھر دوسری طرف یہ جذبہ تھا، اور یہ پہلی جنگ تھی جو کسی جو ہے ایک مقصد کے تحت ہو رہی تھی، یعنی ایک شعور کو ایک جو ہے دستور کو اور ایک منصوبے کو سامنے رکھ کے جس کو لڑا جا رہا تھا، اور باپ بیٹے سے لڑا ہے، بھائی بھائی سے لڑا ہے، چچا بھتیجے سے، اور اس طرح کر کے قریب ترین رشتہ دار جو ہے نظریے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ایک جو ہے حق پہ اور ایک باطل پہ، ایک مارنے کے لیے ہے، ایک بقا کی جنگ کر رہا ہے، اور دونوں کے مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے جذبہ شہادت، کہ ہاں جی ایک شخص جو ہے ایک جو صحابی نے دیکھا کہ ہاں جی یہ کہہ دیا گیا کہ ہاں جی جو شہید ہو گیا وہ جنت میں سیدھا جائے گا، تو وہ اس ٹائم خرمے کھا رہا تھا، کہ میں کھجوریں کھا رہا ہوں، ادھر شہادت جو ہے وہ لے کے میں جنت میں جا کے کیوں نہ پھل کھاؤں۔ ہاں تو اس نے جا کے اس نے کھجوریں چھوڑی اور جا کے اس نے کیا کہ شہادت جو ہے اس نے اپنائی۔ تو وہ جذبہ شہادت جو ہے جو بہترین موت ہے، اور دیکھیں جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے نا آپ حق پہ ہیں، پھر فرق نہیں پڑتا کہ ہاں جی جیسے کہ کربلا کے میدان میں جب مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان سالہ 17-18 سالہ بیٹے جناب علی اکبر سے پوچھا، ہاں کہ جب انہوں نے کربلا پہنچتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو بابا خیریت؟ کہا میں آگے خون دیکھ رہا ہوں۔ ہاں وہ چاہ رہے تھے میرا جتنی عظمت مجھے عطا ہو اتنی میرے بیٹے کو بھی عطا ہو، میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ وہ حضرت ابراہیم اسماعیل والا واقعہ آپ کے سامنے۔ تو یہاں پہ بھی کہ ہاں جی عظمت میں برابر کا شریک ہو جائے کہ اب آگے کیا دیکھا بابا، یہ تو مصیبت اور پریشانی پہ پڑھے جانے والا کلمہ ہے۔ انہوں نے کہا آگے میں دیکھ رہا ہوں خون ہی خون ہے۔ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ ہاں تو یہاں پہ ایک جوانوں کے لیے پیغام ہے، اور مولا نے بتا دیا اور سوال کیا السنا علی الحق، بس بابا یہ بتا دے کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ اگر حق پہ فلا یبالی بالموت، پھر موت کی پرواہ نہیں ہے، ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے۔ یہ جذبہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے حق و باطل کی پہچان کرنا ہے۔ جب ہم حق اور باطل پہ پہنچ جائیں گے، پہچان کرنے کے قابل ہو جائیں گے، پھر جذبہ جہاد بھی آ جائے گا، جذبہ شہادت بھی آ جائے گا۔ اس سے پہلے جب تک ہمیں حق و باطل کا ہی علم نہیں ہے، آج اگر ہمارے ہاتھوں میں یہ ڈیوائسز آ گئی، موبائل، اور بچوں کو ہم نے لگا دیا اس طرف، ہاں اور بچوں کو ہم نے لگا دیا ہے ماہ رمضان جیسے آتے ہیں تو کرکٹ لیگ شروع ہو جاتی ہیں، اس طرح کر میچز شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ راتیں جو عبادت کی راتیں تھیں، وہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی راتیں تھیں، وہ یا رات کو بیٹھ کے یا رات کو لیگیں کھیلی جا رہی ہیں، یا ان کو میں حصہ لیا جا رہا ہے، یا صبح اٹھ کے میچز دیکھے جا رہے ہیں۔ ہاں ہمیں مشغول کر دیا۔ گیموں کی اپنی ایک جو ہے وہ ایک حیثیت ہے، اس سے اختلاف نہیں ہے ورزش سے، لیکن ہمیں رستے سے ہٹانے کے لیے جب اس طرح کر کے لایا جا رہا ہے، وہ بچہ کیسے مذہب کے قریب آئے گا جس کو ہدایت ہی نہ ملی ہوگی؟ ہاں جس کو ہدایت جس کے کانوں تک نہیں پہنچی ہوگی، وہ آگے جا کے کیسے حق و باطل کی پہچان کرے گا؟ ہاں ہم لوگ کیا ہے صرف اور صرف برائے نام مسلمان رہ گئے۔ ہاں آپ ابھی بات کر رہے تھے عرب جانتے ہیں، عرب بھی قرآن نہیں جانتے ہیں، عرب قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ان کو قرآن آتا ہوتا تو اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد وہ کر رہے ہوتے۔ آج وہ سرحدیں بند نہ ہوتی جہاں پہ لاکھوں اس وقت بھی مہاجرین بیٹھے ہیں اسی کشمکش میں کہ ابھی اوپر سے کوئی گرائے اور ادھر ان کا خاتمہ ہو جائے، انہوں نے اکٹھا کر کے بٹھا دیا ہے۔ مسلمان ممالک کے اندر تعلیمات اتنی ہوتی اور یہ جذبہ ایمانی ہوتا اور حق و باطل کی پہچان ہوتی تو وہ پرواہ نہ کرتے تمہاری ایسی کی تیسی کہ تم لوگ ہمیں پیچھے ہٹاؤ گے یا ہمیں روکو گے ہمارے لوگوں سے۔ ادھر بچے جو ہیں یتیم ہو رہے ہیں، ادھر عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، عورتیں بچے مارے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر احساس جو پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ ہمیں حق و باطل کا نہیں پتا۔ حق ہمارے سامنے دو ہی چیزیں، کوئی جو ہے وہی صورتحال ہے، وہی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں کس نے اٹھانی ہے، ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے، ہمیں آواز اٹھانی ہے۔ ہم اگر اپنی عوام کو یہ نہیں بتائیں گے، اگر ہم لوگوں کو اس طرح قائل نہیں کریں گے، ہاں تو پھر کوئی غیروں نے کرنا ہے ہماری اولاد کو، غیروں نے تو ہمارے ہاتھوں میں چیزیں تھما کے ایک سازش کے تحت یہ ساری چیزیں اتنی ہمیں جو انوالو کر دیا ہے کہ ہمارا دن رات جو ہے موبائل کے اوپر یوں گزر رہا ہے، ہم تو سکرولنگ کے اندر جا رہے ہیں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جب ہجرت کے بعد قریش مکہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، کچھ مختلف حالات آج بھی نہیں ہیں،
ایسے ہی حالات ہیں. تو کیا وہ صفحہ ہستی سے مسلمانوں کو ہٹانا چاہتے تھے؟ دیکھیے کسی نے کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کیا بات ہے. غزوہ بدر کارزار عشق ہے، جہاں پر اللہ رب الکریم کا اپنے حبیب سے عشق کہ جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پتھر آپ نے مارے وہ آپ نے نہیں، وہ اللہ کا ہاتھ ہے، وہ اللہ نے مارے. کیا بات ہے. پھر آپ